السلام علیکم پیارے بچوں اور سارے بچوں. کمپیوٹر کلاس 6 سیریز کا دوسرا لیکچر آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے وہ ہوگا ڈیٹا اینڈ انفارمیشن. یہ جو دو ٹرمز ہیں ڈیٹا اینڈ انفارمیشن، یہ ایسی ٹرمز ہیں جو جب تک ہم کمپیوٹر سے ریلیٹڈ رہیں گے ان دو ٹرمز کا ہمیں ہر بار سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ جو بھی انفارمیشن آئے گی، جو بھی ڈیٹا آئے گا، وہ دونوں چیزیں ہمارے کام کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوں گی، یا شاید ہمارا کام انہیں پہ ڈیپینڈڈ ہوگا. ڈیٹا کو یہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ کلیکشن آف فیکٹس اینڈ فگرز unprocessed items is known as data. It can be in the form of a text, number, images, audio and video. ایسے فیکٹس اور فگرز جو ابھی پروسیسڈ نہیں ہیں ان کو ڈیٹا کہتے ہیں. یہ ٹیکسٹ بھی ہو سکتا ہے اے بی سی کی فارم میں، نمبرز ہو سکتے ہیں، امیجز ہو سکتی ہیں، آڈیو یا ویڈیو ہو سکتی ہے. دوسرا، ڈیٹا آفٹر پروسیسنگ از کالڈ انفارمیشن. انفارمیشن از بیسیکلی اے میننگ فل ڈیٹا ایزیلی انڈرسٹینڈیبل بائی پیپل. جب اسی ڈیٹا کو ہم پروسیس کر لیتے ہیں، ترتیب سے رکھ لیتے ہیں، تو یہ انفارمیشن بن جاتا ہے اور اس کا کچھ مطلب بن جاتا ہے، اس کی سمجھ آتی ہے ہمیں کہ یہ کیا ہے. مثال کے طور پہ یہ جو انہوں نے دیا ہے کہ عبد الحنان شاہین یا میتھس مارکس کتنے ہیں، اردو، انگلش، کمپیوٹر، یہ سارے باری باری اس میں آ رہے ہیں. جب پروسیسنگ ہو جائے گی اس کے بعد یہ سارے ترتیب سے آ جائیں گے تو یہ ریزلٹ کارڈ بنے گا جس کے اوپر ہر چیز ترتیب سے لکھی ہوئی ہے اور ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اس سارے کا مقصد کیا تھا. اس کے علاوہ یہاں پہ پروسیسنگ کو وہ تھوڑا سا ڈیفائن کر رہا ہے. پروسیسنگ از این ایکشن ان وچ کمپیوٹر کنورٹس ڈیٹا انٹو انفارمیشن. پروسیسنگ ایک ایسا عمل ہے جس میں کمپیوٹر سارا ڈیٹا ترتیب سے رکھتا ہے جو بعد میں ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوتا ہے. ڈیٹا از پروسیسڈ انٹو انفارمیشن بائی اے کمپیوٹر. ڈیٹا کو ایک کمپیوٹر انفارمیشن میں چینج کر دیتا ہے. ان دس ایگزامپل اسٹوڈنٹس نیم، ایڈریس، سبجیکٹ اینڈ مارکس obtained in each subject represent data. اب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں اسٹوڈنٹ کا نام، اس کا پتہ، سبجیکٹس یا اس کے مارکس کتنے آئے ہیں، یہ سارا جب آپس میں سیٹ ہو جاتا ہے، ترتیب سے آ جاتا ہے، تو یہ سارے کو ڈیٹا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. کمپیوٹر بعد میں پھر اس کو کمپیوٹر پروسیسز دس ڈیٹا اینڈ ٹرن اٹ انٹو انفارمیشن ان دا فارم آف دا گریڈ سرٹیفکیٹ. بعد میں کمپیوٹر اسی سارے کو پروسیس کرتا ہے، ایک ترتیب سے رکھتا ہے اور ہمیں یہ ایک گریڈ سرٹیفکیٹ کی شکل میں نظر آتا ہے یا ریزلٹ کارڈ کی شکل میں نظر آتا ہے. نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا ایڈوانٹیجز آف یوزنگ کمپیوٹرز. ہم کمپیوٹرز کو استعمال کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا، کیوں استعمال کریں ہم کمپیوٹرز کو. There are several advantages and benefits of using computers. Some of them are discussed below. فائدے تو اس کے بہت سارے ہیں، ان میں سے کچھ چیدہ فائدے ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلا اس کا فائدہ ہے اس کی سپیڈ. Speed is the most important characteristic of a computer. The computer can perform billions of calculations in a fraction of a second. یعنی کمپیوٹر لاکھوں کروڑوں کیلکولیشنز کو ایک سیکنڈ میں کر سکتا ہے. فار ایگزامپل if a student is asked to calculate the following product. یہ جو ہمارے پاس سوال ہے، اگر ایک بچہ اس کو خود سے بیٹھ کے مینولی سالو کرنا شروع کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ the student will take few minutes to solve it. اس کو سالو کرنے میں سے کچھ منٹ تو لگ ہی جائیں گے. but a computer can solve millions of such problems in less than a second. کمپیوٹر کو اس طرح کے کئی لاکھوں کروڑوں اگر پرابلمز دی جائیں تو وہ ایک سیکنڈ میں سب کی سب کو سالو کر سکتا ہے. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے ایکوریسی، یعنی غلطی کا بالکل نہ ہونا. کمپیوٹر از آلموسٹ 100% ایکوریٹ اینڈ اٹ نیور میکس مسٹیکس. 100% یہ درست کام کرتا ہے اور کبھی بھی غلطی نہیں کرتا. ان دا above example، اوپر والی مثال میں there is a chance that the student can make errors while solving it, but a computer
never does so. اوپر جو ہم نے سوال دیا ہے یہ والا، اسے کرتے ہوئے ہو سکتا ہے بچے سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جائے، لیکن کمپیوٹر سے ایسا نہیں ہوگا. کمپیوٹر gives wrong results only when defective data or instructions are given. کمپیوٹر کب کرتا ہے کام خراب؟ جب ہم اس کو دیے گئے سوال میں کوئی غلطی کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہماری یہ اماؤنٹ میں کوئی ایک نمبر بھی اگر آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے ہمارا جواب چینج ہو جائے گا. اس میں کمپیوٹر کی مسٹیک نہیں ہوگی، اس میں جو ڈیٹا ہم اسے پرووائڈ کر رہے ہیں، جس کو اس نے ٹرانسفر کرنا ہے، پروسیس کرنا ہے انفارمیشن میں، وہ ڈیٹا ہمارا صحیح نہیں تھا. اس وجہ سے ڈیلیجنس. Besides being fast, a computer can do things over and over again. تو اگلا اس کا فائدہ یہ ہے، کمپیوٹر کسی بھی کام کو بار بار کر سکتا ہے. It never gets tired or bored. نہ تو یہ کبھی تھکتا ہے نہ بیزار ہوتا ہے. If we have to write a letter 100 times, we will get tired. ہمیں اگر کوئی ایک خط ہے 3 لائنوں کا خط کر لیں، چھوٹا سا خط کر لیں، وہ بھی لکھنا ہے اور 100 بار لکھنا پڑے تو ہم تو 2 سے 3 بار لکھیں گے اور بس تھک جائیں گے. A computer can write the letter even a million times but never gets tired or bored. یہی کام کمپیوٹر ملینز بار کر سکتا ہے لیکن نہ تو یہ تھکے گا اور نہ بور ہوگا. اگلا فیچر اس کا اسٹوریج. کمپیوٹر ہیو لارج اسٹوریج کیپیسٹی، ان کی اسٹوریج کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. A computer can store very large amount of data. کمپیوٹر میں بہت بڑا ڈیٹا، بہت زیادہ فارم میں ڈیٹا ہم رکھ سکتے ہیں. A large building is required to store thousands of books. ہزاروں کتابیں رکھنے ہوں تو اس کے لیے ہمیں بہت عمارت بڑی چاہیے. But a computer can easily store thousands of books in its memory. اس کی ہارڈ ڈسک جو ہماری ہتھیلی سے بھی اب تو چھوٹی ہو گئی ہے، اس میں ہم پتہ نہیں کتنے ہزار بکس رکھ سکتے ہیں. اگلا اس کا فائدہ ہے ورسٹیلٹی، یعنی یہ کسی بھی قسم کا کام کر سکتا ہے. Versatility is the key benefit of using a computer. A user can perform variety of tasks with a computer like drawing pictures, writing stories, watching movies, playing games, and etc. بہت سارے کام جیسے پکچرز بنانا، سٹوریز لکھنا، موویز دیکھنا، گیمز کھیلنا وغیرہ، ایسے بہت سارے کام ہیں جو یہ کمپیوٹر کر سکتا ہے. مثلا ہم کیلکولیٹر لیتے ہیں تو وہ ہمیں گنتی کر دے گا، یا اگر ہم کوئی میوزک پلیئر لیتے ہیں تو وہ ہمیں کوئی آڈیو سنا دے گا. ہم کوئی ویڈیو پلیئر لیتے ہیں وہ ہمیں صرف ویڈیو دکھا دے گا. کمپیوٹر ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں سارے کے سارے کام اکیلے کر دیتا ہے، اسی لیے اس کو ورسٹائل بھی کہتے ہیں. آگے ہے جی کمپوننٹس آف اے کمپیوٹر. کمپیوٹر میں ہوتا کیا کیا ہے؟